مجھ سے کئی دفعہ سوال بھی کیا کہ بعض حضرات نے، وہ ہمارے اہل حدیث ہی سے، انہوں نے تو خیر کسی اور نقطہ نظر سے فہم کی وجہ سے سوال کیا کہ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن کی بڑی قربانی ہے، اس قربانی کے تناظر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی کہ یہ میرے بیٹے سید ہوں گے۔ حسین کی کیا قربانی ہے کہ یہ صرف نواسا ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ کس خدمت کے صلے میں سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا گیا ہے۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت حسن ہی کی طرح کردار ادا کیا تھا، اور انہوں نے بھی صلح کے لیے اپنے آپ کو بالکل آمادہ کیا تھا اور کہا تھا یہ 3 شرطیں ہیں، میں واپس جانے دو مجھ کو، یزید کے پاس چلے جانے دو، یا سرحدی علاقے میں جانے دو، وہاں میں جہاد کرتا ہوں۔ لیکن عبید اللہ نے نہ بات مانی۔ یہاں پھر ایک بات، بعض حضرات پھر یہ کہتے ہیں کہ اس میں لفظ لکھے، میں نے ان کو کاٹا کہ یہ انا کا مسئلہ تھا، حضرت حسین کا خاندانی، یہ انا کا مسئلہ نہیں تھا، یہ عبید اللہ کی ضد کا مسئلہ تھا۔ حضرت حسین صحابہ کی کیسے عمل اور قول کی بہر صورت اچھی تعویل کرنی چاہیے، نہ کہ ان کو ایسے الفاظ کا لبادہ اڑا دیا جائے کہ جن سے ان کا مجرم ہونا ثابت ہو سکے، جس طرح رافضی اور ناسبی کرتے ہیں۔ بات سمجھے یا نہیں؟ تو عبید اللہ سے آپ نے یہ کہا کہ مجھے یہ 3 شرطیں، وہ کہنے لگا نہیں تم پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، پھر یزید کے پاس۔ تیرے ہاتھ پر کیوں بیعت کرو؟ یزید نے تمہیں حکم دیا ہے کہ میری بیعت جو ہے تم لو۔ اگر تو یزید کی نمائندگی کے طور پہ یزید کا یہ حکم تھا، پھر تو کوئی وجہ جواز ہو سکتی ہے، نیابتاً بھی بیعت ہو سکتی ہے نا، پھر تو کوئی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن جب یزید کا یہ حکم بھی نہیں تھا تو پھر عبید اللہ کی زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ تھا بھائی کہ بعض جن کے دلوں میں اہل بیت کے ساتھ قبیدگی ہے، نسب کے ناسبیت کے اثرات پائے جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ اور اب ہمارے اندر تو یہ 2 اصطلاحی چل نکلی کہ یہ ناسبی ہیں اور یہ حسینی ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، یہ حسینی ہے اور یہ ناسبی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔